معزز حاضرین، جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہوئے تو کل ہم اس وقت تراویح کی نماز میں رہیں گے، یعنی رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بالکل ہمارے سے قریب ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک سالانہ نعمت سے پھر ہمیں قریب کر دیا۔ یہ نعمت سال بھر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا۔ یہ نعمت کس طریقے سے ہے وہی انسان جانتا جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہو، ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، یا قرآن کریم سے محبت جو رکھتا ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ واقعی یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بابرکت مہینہ اور کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے بڑے نبیوں میں سے ایک بڑے نبی گزرے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی نعمتیں، ایسی دولتیں عطا کی کہ ان سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، ان کے بعد بھی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام وہ نبی اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے تھے دنیا کے اندر کہ انسانوں کے نہیں، انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کی بھی زبان سمجھتے تھے، جنوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی زبان سمجھتے تھے۔ دنیا سائنس کے ذریعے سے آج جہاں تک بھی چلے جائے، ہمارا قرآن وہاں سے بات کرنا شروع کرتا ہے جہاں سائنسدانوں کی عقل جا کے ٹھہر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان ہے جو چونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نعمت کس لیے ہے آپ سمجھیں گے اس آیت کے ذریعے سے۔ جب سے تیلگو میں سن رہے تھے، مجھے نہیں معلوم تیلگو، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے نبی تھے، اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی، لیکن اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے رب، تو نے جتنی نعمتیں مجھ پر دی ہیں ان نعمتوں کا شکر گزاری ادا کرنے کے لیے مجھے توفیق دے، اور دعا مانگ رہے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، آج کل ہم اگر ہمارے سماج کا مشاہدہ کریں گے، یعنی دیکھیں گے گھوم پھر کر کے، تو بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال دے رکھا ہے وہ نیچے پاؤں ہی نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے بے تحاشا مال، بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بنگلے، گھر، مکان، گاڑیاں دیا ہے، وہ لوگ تو نیچے پھرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ وہ کب دعا کریں گے اور کب اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، ہمیں کتنی زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک مثال سے سمجھیے، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے، سال بھر اگر ہم دعاؤں سے دور رہے، لاپرواہی برتے، بالکل توجہ اور دھیان نہیں دیے، یہ مہینہ ایک بار آتا زندگی میں، نہیں کہہ سکتے کہ اس سال کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی رہے گی نہیں رہے گی۔ اس لیے موقع مل رہا ہے، قرآن کی تلاوت کیجئے، دعائیں کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ دعا کرو مجھ سے، دعا کرنے والے جو بھی ہوتے ہیں میں ان کے قریب رہتا ہوں۔ مگر یہ فون جو آج کے زمانے میں اتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی رہ کر کے یہ کہہ رہا ہے آپ جب کبھی مجھے بلاؤ میں آپ سے قریب رہتا ہوں، اور قریب رہتا ہوں نہیں بلکہ جو مانگو میں دینے کے لیے بھی تیار رہتا ہوں۔ لیکن یہ فون اتنا بڑا فتنہ ہے آج کل کے زمانے میں کہ اس کے ذریعے سے انسان آج کل، جیسے مثال کے طور پر ابھی یہاں اجتماع ہے، دینی باتیں اور شاید ڈر کی وجہ سے یا قرآن اور حدیث کی محبت کی وجہ سے خاموش ہیں۔ بہت سارے جگہوں پہ میٹنگ رہتی ہے، بات چیت کرتے ہیں لوگ آپس میں، کوئی اہم بات رہتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی فون پہ لگ جاتے ہیں۔ وہاں انسان سب کے سامنے رہتے ہوئے بھی تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، صرف اس فون کے فتنے کی وجہ سے۔ کون کس کو پکار رہا ہے، کون کس کو یاد کر رہا ہے، بولیے، صرف فون کی وجہ سے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہم پر اتنا رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، دن اور رات یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں آپ لوگوں سے قریب رہتا ہوں، جب کبھی پکارو میں سنوں گا۔ کتنی محبت کرتا اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، جو سب سے بڑا ہوتا ہے
آج کل کے دور کے حساب سے سب تو ویسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن گھمنڈ پہ اتر آتے ہیں، میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو ہر چیز دیا ہے، کبھی آپ مجھے یاد کریں گے، کبھی ملاقات اگر ہو گئی تو نزدیک بٹھا کے بات چیت کرنا چاہیں گے، یہ تو چھوٹا آدمی ہے، ہم کیسے اس کو نزدیک کریں گے، کیسے بات چیت کریں گے؟ لیکن اللہ رب العالمین کہتا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ رمضان جب آتا ہے اتنے دن ٹھیک ہے مجھ سے دور رہے، 10 دن کے لیے مجھ سے قریب آ جاؤ، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں آؤ، اعتکاف گھر میں نہیں بیٹھا جاتا، مسجد میں ہی بیٹھنا ہے، مرد ہوں عورت ہوں سارے لوگوں کا انتظام ہے مسجد میں، تو مسجد میں بیٹھیے، انتظام نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں بیٹھنا ہے، انتظام ہے بیٹھیے۔ تو اعتکاف اس لیے کہ ساری چیزوں کو دنیا میں چھوڑ دیجیے اور 10 دن کے لیے اللہ کے قریب آ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات کی ہے کہ 10 دن میرے قریب آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، سب سے بڑی ذات ہے، لیکن گھمنڈ نہیں۔ اس بات پہ نرمی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، ہم بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے کہ سب ایک بار 10 دن کے لیے جتنے لوگوں سے وقت نکل سکے وقت نکالو اور دنیا ساری چیزوں کو چھوڑ دو، ہمارے لیے وقف کر دو۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ہر سال جیسے بہت سارے جگہوں پہ اجتماع کا یہ کہہ لیجئے پروگراموں کا طوفان آ جاتا ہے، جیسے کرنے لگتے ہیں لوگ، وہاں استقبال رمضان پروگرام، وہاں استقبال رمضان پروگرام، وہاں استقبال رمضان پروگرام۔ یہ سب کرنے کے بجائے اس کو کم کیا کیجئے، تعلیم کس طریقے سے عوام میں عام کر سکتے ہیں وہ سب کام میں لگیے، اور اگر لگایا جائے اس طرح کا پروگرام تو رمضان سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، رمضان نزدیک آ رہا اس کی تیاری کیسے کی جائے، اس طرح کی باتیں لوگوں کو جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رمضان المبارک سے جوڑ کر ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر جہاں سے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مسائل کو بیان کرنا شروع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میں حافظ نہیں ہوں، یہاں سے شروع ہے یہ آیت، اور خاتمہ اس کا کہاں ہے اور کیسے جوڑا ہے اللہ رب العالمین نے؟ دیکھیے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے حلال روزی صرف کھاؤ، حلال روزی کماؤ اور کھاؤ۔ اب ایک نقطے کی بات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے ذریعے سے، رمضان کے روزے اور حلال روزی دونوں میں کیا تعلق ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آنے لگے انسان کو دل بھی پاک کرنا ہے، پیٹ بھی پاک کرنا ہے، دونوں چیزیں پاک کرنا ضرور۔ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیٹ بھی پاک کر لو، دل بھی پاک کر لو، ہر وقت تو رکھنا ہی ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن رمضان کی تیاری کے لیے ایک یہ کام کرنا ہے۔ شروع کیا گیا ہے عبادت سے اور ختم کیا گیا ہے قرآن میں روزے کے مسائل کو، کس سے؟ کہ حلال روزی کھاؤ، حرام روزی سے بچو۔ اب یہاں کے بعد سے رمضان کے مسائل اس سورے میں نہیں پائیں گے آپ، اتنے ہی دور تک۔ تو حلال روزی اگر انسان کھاتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، حرام روزی اگر کھاتا ہے تو رمضان کا روزہ رکھنے کا اس کو کیا نقصان ہوگا؟ ایک حدیث آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں اس تعلق سے۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ آیت جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں بیان کر رہے تھے اس آیت کو، وہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات صحابہ کرام میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے جو بھی دعا اللہ سے کرے وہ بندہ، جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں وہ جو بھی اللہ سے دعا کرے ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ایسے انسان کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک صحیح مسلم کے راوی ہیں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، تابعین میں سے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں تو وہ صحابی بن جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ عمر مستجاب الدعوات انسان زندہ ہیں، جاؤ ان سے دعا کرنے کے لیے کہو۔
ان سے دعا کرنے کے لیے کہو۔ بڑے بڑے صحابہ کرام زندہ تھے، لیکن ان کے پاس بھیج رہے کہ ان کے پاس جاؤ، ان کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ نبی بھی زندہ تھے، چاہتے تو خود دعا کرتے تھے۔ بتانا مقصد کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ رمضان آ رہا ہے، اگر آپ ہم سے سوال کریں کہ ہم لوگ بن سکتے ہیں کہ نہیں مستجاب الدعوات، یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا۔ قرآن اور حدیث نے اس کا نسخہ بتایا ہے، اگر وہ اپنائیں گے تو آپ بھی بن جائیں گے۔ یہ سوال میرا نہیں ہے بلکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا سوال ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں مجمع میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کو پڑھ کر کے بتاتے ہیں، اے لوگو حلال روزی کماؤ، حلال روزی کھاؤ۔ زمین میں بہت ساری چیزیں ہم نے پیدا کی، ساری چیزیں مت کھاؤ، حلال ہے وہ کماؤ وہ کھاؤ۔ یہ آیت سنتے ٹھہر جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعا کو قبول کرے گا، یعنی میں مستجاب الدعوات بن جاؤں جیسے؟ بتائیے کیا نسخہ ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث اس کے سامنے بیان کی، کہا اے سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما وایما عبد نبت لحمہ من السحت والربا فالنار اولی بہ۔ معجم الکبیر الطبرانی کی صحیح حدیث ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک نقطہ بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مستجاب الدعوات بننا ہے، ایسا نہیں کہ سعد بن ابی وقاص بن گئے ہم اور آپ نہیں بن سکتے ہیں۔ اگر یہ نسخہ اپنائیں گے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے نسخہ اپنائیں گے، ہماری بھی دعائیں قبول ہوگی۔ یہی کام ہم نہیں کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر ہماری کوئی بھی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا اطب مطعمک، اے سعد اپنی کمائی کو پاک کر لو، اپنی کمائی کو پاک کر لو، تکن مستجاب الدعوات، حلال روزی کماؤ، کمانے سیکھ لو، حلال روزی کھاؤ، تمہارے دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ آج ہم حرام کھاتے ہیں، یاد رکھیے حرام کا ایک لقمہ اگر کھا رہے ہیں، ایک لقمے کی بات کر رہا ہوں میں، دکان پورا دن بھر چلانے کے بعد جو حاصل وہ نہیں، سود کا کاروبار مہینے بھر جو منافع ہو بینیفٹس آئے وہ نہیں، ایک لقمہ، 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے ایک لقمے میں، 4 آنے بھی ہو سکتے ہیں، 12 آنے بھی ہو سکتے ہیں، 50 پیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک لقمہ اگر کوئی حرام کا کھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد 40 دنوں تک اللہ رب العالمین اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کرتا، جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک اللہ رب العالمین سے رو رو کر اللہ کو نہ منا لے، اللہ رب العالمین 40 دنوں کی کوئی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جانے سے۔ یہاں ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے، اپنے رمضان کے بارے میں ہی جب یہ بات آئی ہے قرآن کی اس آیت، آخری آیت میں رمضان کے مسائل کے تعلق سے، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جواب دیا گیا۔ نقطے کی بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ 29 سے 30 تک ہی ہوتے ہیں، اور یہاں 40 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی حرام بھی کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے اور رمضان بھر کے روزے بھی رکھتا ہے تو اس کے 30 روزے بھی پورے گئے جیسے، 30 روزے بھی چلے جائیں گے پانی میں، اور 10 دن عبادت کریں گے، اس کے بعد وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ صرف ایک لقمے کی سزا ہے، یہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، 40 دن کی قبول نہیں کرے گا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی حرام خوری کرتے رہتے ہیں۔ سننے میں خراب دکھتا ہے، لگتا ہوگا، مگر حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے، دن بھر بھوک اور پیاس سے رہتے ہیں، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو یا تو زردہ پانی استعمال کر لیتے، سگریٹ شروع کر دیتے، کسی مومن بندے کو دیکھتے ہی پیچھے چھپا لیتے، یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی نگاہوں کے ہر وقت سامنے رہتے ہیں، دنیا میں ایک CCTV کیمرے سے آپ ڈر جاتے ہیں، وہ تو انسانوں نے بنایا، وہیں تک کام کرے گا جہاں تک اس کی آنکھ کام کرے گی، وہ کیمرے کا جو پاور ہے وہیں تک وہ کام کرے گا، مگر اللہ رب العالمین کی ذات جس نے پوری دنیا، زمین، آسمان، سمندر، پیڑ، پہاڑ، ساری چیزیں بنایا ہے، کیا اس کو پتہ نہیں جس نے آپ کو پیدا کیا آپ کہاں ہیں، کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کون سی حرکت پہ، کیا چوری کر رہے ہیں، کیا چماری کر رہے ہیں، اس کو نہیں معلوم؟ رمضان آنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں سے توبہ کر لینا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری یہی ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں توبہ کر لینا ہے۔
اگر ہمیں رمضان کے روزے رکھنا ہے، نہیں تو رسمی روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے سلف رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو کیسے گزارتے تھے؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ رمضان آ جاتا تو لگتا ہے کہ آندھی آ گئی ہے، طوفان آ گیا ہے، علاقے علاقے میں، گاؤں گاؤں میں، گھر گھر میں، مسجد مسجد میں لگتا کوئی طوفان آ گیا ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن تک ہڑبڑاتے ہوئے پہلی صف میں جگہ ڈھونڈنے کے لیے مسجدیں بھر جاتے ہیں، پبلک اتنی رہتی ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد غائب۔ ٹھیک ہے غائب ہو جائیے، مگر گھر پہ جا کے تو پڑھیے، فرض نماز ہے، مسجدوں میں پڑھنا ہے مردوں کے لیے تو فرض ہے، آئیے پڑھیے۔ اور تراویح کی نماز اگر جماعت کے ساتھ آپ کے پاس کوئی حجت ہے، دلیل آپ کو ناپسند ہے کہ 3 دن کے بعد ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سب، ٹھیک ہے چھوڑیے مت، گھر پہ تو جا کے پڑھیے، گھر پہ تو جا کے پڑھنا ہے، سنت ہے۔ رمضان کا مہینہ موقع ملا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے سب بوڑھے نہیں مرتے ہیں دنیا میں، صرف بوڑھے نہیں جاتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے تیاریوں میں سے رمضان کے لیے ایک تیاری یہ بھی کر لینی ہے کہ اپنے آپ کو دل کے طور پر، پیٹ کے طور پر پاک ہو جانا ہے۔ اب کہیں گے دل کی پاکی کیا ہے؟ پیٹ کی پاکی ہم نے کہا کہ حلال کھانا شروع کر دیجئے، حرام کما رہے تھے، کاروبار کر رہے، چاہے سودی کاروبار، فائننس کا کاروبار یا لوٹ مار چوری چماری، ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے پاک، ایک حلال ایک پاک، دونوں الگ الگ ہے۔ بکری حلال جانور ہے، اگر چوری کر کے کھائیں گے تو وہ حلال بھی ہے پاک بھی ہے، چوری کر کے کھائیں گے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، پاک نہیں رہ جاتا، گندی چیز ہو جاتی ہے، وہ حلال جانور ہے لیکن اس کو ہم پاک اسی وقت تک کہیں گے جب تک آپ حلال طریقے سے استعمال کر کے، حلال طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اس کو لینے کے بعد، لیکن کوئی چوری کر کے کاٹ کے کھائے تو وہ پاک نہیں رہ جاتا، ناپاک بن جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے اگر کوئی انسان چھوٹی موٹی چیزوں میں کبھی ایسے دھوکے بازی کیا ہوگا یا کرتا رہا ہوگا، چھوڑ دے، رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو نہیں دیتا ہے موقع، اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا فرشتوں کے ذریعے سے کہ یہ بندہ ہمارا رمضان کے روزے رکھنے لائق ہو گیا، اس سال بھی اس کو موقع دیا جائے، گناہ کیا ہے ایک اور موقع دیں گے، دیکھیں گے شاید یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، یا جو غلط راستے پر چل رہا ہے اپنی اصلاح کر لے، سیدھے راستے کی طرف آ جائے۔ معزز حاضرین، جو بندہ ڈرتا ہے اللہ رب العالمین سے، بڑے بڑے انعامات اللہ رب العالمین نے رکھے، ہم سب جانتے ہیں۔ 3 باتیں بتا کر کے اپنے بات کے خاتمے کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ۔ جیسے ہم نے کہا، ایک تو رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، رمضان کے روزے نے ہر ایک عبادت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، مگر رمضان ابھی سامنے ہے اس لیے میں اس کے واسطے بول رہا ہوں۔ ایک پیٹ کو پاک کر لیجئے رمضان کے لیے، ایک دل کو پاک کر لیجئے۔ پیٹ کی پاکی، حرام چیزوں سے بچیے، حلال چیزوں کو ڈالیے، کیونکہ ایک ٹکڑا بھی اگر وہاں گیا، آپ کا پہننا اوڑھنا جس میں سے بھی حرام ہو، پورا کا پورا چل جائے گا پانی میں۔ اب دل کو کیسے پاک کیا جائے؟ حسد، غیبت، چغلی، دشمنی، جلنا، مارنا، پیٹنا، اس کو برا کرنا، اس کو گالی دینا، بھائی سے لڑنا جھگڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں دل سے تعلقات رکھنے والی چیزیں ہیں۔ حسد آج کل عام چیز ہے، غیبت بھی عام ہے، چغلی بھی عام ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو جلتا ہے وہی نیچے جاتا ہے، جو نہیں جلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی ایک مثال، میں حافظ نہیں اس لیے میں صرف خلاصہ کر دیتا ہوں اس چیز کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں، ان کے 11 بھائیوں نے مل کر کے ان کو ایک کنویں میں لے جا کے ڈال دیا۔ کنواں تو زمین سے بالکل نیچے ہوتا ہے، زمین سے نیچے ہوتا ہے، اس کنویں میں ڈال دیا۔ کس وجہ سے؟ جلن، حسد کی وجہ سے۔ یہ خوبصورت زیادہ ہے، ہمارے ابا اور امی اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم لوگوں سے محبت ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کو 2 روپے زیادہ دیتے ہیں، ہم لوگوں کو 1-1 روپے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے حسد اور جلن کی وجہ سے بھائیوں کو رہا نہیں گیا، اپنے بھائی کو دھوکے بازی سے، باپ کو دھوکہ دے کر کے لے جا کے جنگل کی طرف، وہ بھی گاؤں کے کنویں میں، جنگل کی طرف جہاں پتہ نہ چلے اور مر جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر اللہ رب العالمین اگر کسی سے محبت رکھتا ہے تو آپ کہاں بھی اس کو چھپا دیں، مار دیں، پھینک دیں، اللہ چاہے تو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے مل کر کے ڈال دیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر کے صرف عزت نہیں دیا، عزت پہ عزت دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ کتنا جلو گے؟ مصر کا بادشاہ بنا دیا، یوسف علیہ السلام کو، ان کے بھائیوں کو بھیک مانگا اور فقیر بنا دیا۔ ایک دن پورے بھائی مل کر کے مانگنے کے لیے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حسد کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آج کوئی اگر بلڈنگ خرید رہا ہے، بڑے بڑے شاپنگ مال کھول رہا ہے، اللہ چاہے گا تو لا کر کے اس کو فٹ پاتھ پہ بٹھا دے گا۔ اللہ کے پاس اتنی پاور ہے۔ اس لیے ہمیں کسی پہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جو جتنا کما رہا، جو جتنا کھا رہا ہے، رزق کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ آپ ہر دانے جتنے آپ کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے ختم نہیں کر لیں گے کھا کے، تب تک اللہ تعالیٰ دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اگر ان کی موت لکھی ہوتی تھی وہیں انتقال ہو جاتے تھے، کہاں اٹھ سکتے تھے؟ بھائیوں نے اٹھایا بھی نہیں۔ کوئی مسافر جو ملک شام سے آنے والے تھے یا ملک شام جا رہے تھے، تجارت کے نیت اور غرض سے جا رہے تھے، ان لوگوں کو پانی پینے یا کسی چیز کی ضرورت پڑی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس بچے کو، بیچ دیتے لے جا کے بازار میں بیچارے کو۔ ایسا نہیں کہ ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں ایڈریس پوچھ کر کے، بیچ دیتے ہیں بازار میں جا کے۔ وہی بکا ہوا غلام جو کسی ہاتھ پہ فروخت ہو جاتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جلنے کی کوشش مت کیجئے، جو جتنا جلے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مٹا دے گا اور نیچے کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعز من تشاء و تذل من تشاء، ذلت یعنی رسوائی اور عزت دونوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ آپ اگر ہم سے یا اپنے بھائی سے یا کسی سے جلیں گے آپ رسوا ہوں گے۔ ایک آخری بات بتا کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ وہ بات یہ ہے، اگر آپ اور ہم رمضان کا مہینہ پالیں گے مخلص بن کر کے، اور خواہش یہی رکھیے دل کو صاف، پیٹ کو صاف کر کے، ساری چیزوں کو صاف کر کے، توبہ و استغفار کر کے رمضان کا استقبال کیجئے۔ رمضان آ رہا ہے، مہمان سمجھے، رکھیے ویسے اس روزے کو۔ اگر رکھیں گے تو آپ متقی بن جائیں گے، اللہ کے ڈرنے والے بندوں میں سے بن جائیں گے۔ اگر بن گئے تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ جنت دے گا۔ جنت کیسے دے گا؟ کیا جنت ہمارے روزوں کا بدلہ ہے، یا ہم جتنا چاہیں نیک عمل کر لیں لیکن جنت کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے اللہ کے ہاں؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ غالباً اس قسم کی آیت ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 63۔ اٹھا کے دیکھیے، کچھ غلطی ہو وہاں دیکھ لیجئے صحیح سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں سے اس جنت کا وارث بنانے کا وعدہ کیا ہے جو صرف ہم ان لوگوں کو دیں گے جو متقی ہوں گے، جو ہم سے ڈرنے والے ہوں گے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا، نورث من عبادنا، نورث یعنی ہم وارث بنا دیں گے۔ وارث میراث کے مالک کو کہا جاتا ہے، میراث کا جو مالک بنتا ہے۔ اور میراث کب کہا جاتا ہے؟ کوئی انسان مر گیا، اس کے بچی ہوئی پراپرٹی یا مال دولت جس شکل میں ہو اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ اور میراث انسان کو فری میں ملتا ہے، وہ محنت سے نہیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ابا انتقال ہو گئے، امی انتقال ہو گئی، ان کی پراپرٹی جو ہے ان کے بیٹے بیٹیوں کو جو مر گئے، انتقال ہو گئے، ان کی جو دولتیں ہیں، دکان گاڑی بنگلے وغیرہ ہیں، ان کی اولاد کو ملنے والی ہے۔ تو ان کی اولاد نے محنت نہیں کیا، محنت کرنے والے ماں باپ تھے، وہ بیچارے محنت کر کے دنیا سے چلے گئے، فری میں پا رہے ہیں کون؟ اولاد۔ اس کو کہا جاتا ہے، یہ پانے والوں کو وارث کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، نقطے کی بات یہ ہے کہ ہم جنت کا وارث بنائیں گے ان لوگوں کو جو ہم سے ڈریں گے، تقوی اختیار کریں گے۔ تقوی اللہ سے ڈرنے کا دوسرا نام ہے۔ اللہ سے ڈرنا یعنی تقوی۔ آپ کے اندر اللہ کا ڈر رہے گا، آپ جہاں کہیں رہیں اللہ سے ڈریں، کسی سے نہ ڈریں۔ اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو نیکی خود بخود آپ کے اندر پیدا ہوتی رہیں گی، ایک ایک کر کے۔ اللہ سے ڈریں گے، دکان بند کر کے نماز پڑھنے آ جائیں گے۔ اللہ سے ڈریں گے، چوری نہیں کریں گے۔ اللہ سے ڈریں گے، حسد نہیں کریں گے، کیونکہ سارے گناہ ہیں۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا، سزا دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے گرا دے گا، جھکا دے گا، بے عزت کر دے گا، ڈر ہوگا آپ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم جنت کا وارث بنا دیں گے۔ ہم اور آپ تو یہی فخر کریں گے کہ کیسے وارث بنا دے گا، ہم تو فری میں تھوڑے مانگ رہے ہیں جنت، ہم محنت کر رہے ہیں، رمضان کے 30 روزے رکھیں گے، 30 تراویح پڑھیں گے، اس کے بعد بہت سارے قرآن کی تلاوت سنیں گے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین محنت کا بدلہ دے رہا۔ جنت انلیمیٹڈ ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اور
کسی بھی انسان کو دنیا میں اگر محنت کرتا ہے کوئی انسان، اس محنت کا بدلہ کوئی ختم نہ ہونے والا بدلہ انعام دے سکتا، پرائز دے سکتا ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز۔ یہ فون اگر آپ کسی کمپٹیشن میں جیت جاتے ہیں ہمارے پاس، اگر میں دے دیتا ہوں تو یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کی عمر بھی لمٹ ہے، 50 سے 60 سال، 70 سال، 100 سال۔ آپ جو نیکیاں کریں گے جب تک زندہ رہیں گے تب تک ہی کریں گے، یعنی کہ آپ کے اعمال بھی لمٹ ہے، محدود ہے۔ آپ جتنا بھی کرو اللہ کے لیے محدود وقت تک ہی کرو گے، تو آپ کتنے کر سکتے ہو؟ اللہ کی نگاہ میں سمجھو کہ یہ بہت کم ہے۔ اللہ بہت قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کا بدلہ بڑھا دیتا ہے۔ میں نہ قدری کرتا اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیکیاں کہاں ہے اور جنت کہاں ہے؟ نیکی کیجئے، جنت پا لیجئے۔ جنت میراث میں اللہ رب العالمین دے رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین مالک ہے جنت کا، اور اس جنت کا مالک پھر انسانوں کو بنائے گا، اپنے متقی بندوں کو بنائے گا۔ کیسے اعمال کے بدلے میں؟ جو تھوڑے اعمال ہم نے لمیٹیڈ کیا ہے، اس کے بدلے میں انلیمیٹیڈ پرائز، جو کبھی ختم ہونے والی نعمت نہیں ہوگی، ایسی جنت دے گا اللہ تعالیٰ بدلے میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے۔ ہم اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، صرف جلسہ سن کر کے جو کھانے پینے کا انتظام ہے وہ ساری چیزیں ختم کر کے گھر چلے جائیے۔ رمضان آئے پھر ویسے ہی زندگی گزارنا شروع کر دیجیے جیسے سال بھر 11 مہینے گزارے، ایسے مت کیجیے۔ مسلمان ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ دین اسلام کا ایک شعار ہے، پہچان ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے نہیں رکھتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین کے یہاں کافر آپ لکھ دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کافر لکھ دیے جائیں گے تو پھر کسی قیمت پر آپ کے نام جنت آنے والی نہیں ہے، جو انلیمیٹیڈ پرائز ہے اللہ کے یہاں۔ یہ چند باتیں تھیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو بھی باتیں آج کے اجتماع کے اندر بیان کی گئی ہیں ان ساری باتوں کو ہم نے سننے کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، اللہ تعالیٰ جتنے مرد و خواتین مسلمان دنیا میں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص پیدا کرتے ہوئے رمضان کے روزے اور دیگر ساری عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔